بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تاریخ کا سبق یہی ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں لیتا، اور ہماری طاقتور اسٹیبلشمنٹ تو بالکل سبق نہیں لیتا۔ اس نے بھٹو کو تخلیق کیا جو بعد میں ان کے مقابلے میں آئے، پھر نواز شریف کو تخلیق کیا اور ان سے بھی تصادم ہو گیا، عسکری اور جہادی تنظیمیں تخلیق کی اور آج وہ ان کے لیے وبال جان بن گئی ہیں۔ ویسے تو سب فوجی سربراہان کے اپنے اپنے حصے کے سیاسی گناہ اپنی جگہ بہت زیادہ ہے، لیکن جنرل محمد ضیاء الحق کا پلڑا بہت بھاری ہے۔ انہوں نے مذہب کو ایک سیاسی اور تجزیاتی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، جس کی وجہ سے فرقواریت اور انتہا پسندی کا زہر ہمارے معاشرے کا جزو لا ينفک بن گیا۔ بھٹو کو پھانسی لگا کر انہوں نے سیاست میں تلخی کے بھی ایسے بیج بوئے جو عرصے تک کیکر کے درخت بن کر سیاست میں تلخی کے موجب بنتے رہے۔ جنرل ضیاء کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے سیاستدانوں کو کرپشن کے رستے پر لگایا، اور اس وقت ہم سیاستدانوں کے جس کرپشن کا رونا رو رہے ہیں، اس کا رستہ انہوں نے ہی اسمبلی ممبران کے لیے فنڈز کا اجرا کر کے کھول دیا تھا۔ لیکن یہ کہنا بھی بالکل غلط ہے کہ عمران خان کو میدان میں اتارنے والے جرنیلوں نے کرپشن کی وجہ سے زرداری اور نواز شریف کو آؤٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کرپشن ہمارے فوجی جرنیلوں کا سیاستدانوں کو دبانے کے لیے ایک ہتھیار ضرور ہے، لیکن ان کا مسئلہ نمبر 1 ہرگز نہیں، کیونکہ اس حمام میں اب ہماری سوسائٹی کے کم و بیش سارے طبقات یکساں ننگے ہیں۔ جنرل شریف نے سیاستدانوں کو مار پڑوانے اور بلیک میل کرنے کے لیے فلسفہ گھڑ دیا تھا کہ کرپشن کی وجہ سے ان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ متاثر ہو رہی ہے، لیکن بعد ازاں وقت نے ثابت کر لیا کہ ان کے دور میں بھی جرنیلوں کی کرپشن اپنی مثال آپ تھی۔ زرداری کے ساتھ بھی اصل تنازع ان کے مبینہ کرپشن کا نہیں، بلکہ یہ تھا کہ وہ سچ مچ حکمران بننا اور خارجہ پالیسی کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہے تھے، جبکہ نواز شریف کے ساتھ بھی اصل مسئلہ یہی تھا کہ وہ سچ مچ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے۔ کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون یا دیگر جماعتیں کرپٹ نہیں، بلکہ کہنا یہ مقصود ہے کہ سیاستدانوں سے اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کرپشن کی تھی ہی نہیں، بلکہ سیاستدانوں کو کرپشن کے رستے پر ضیاء الحق جیسے جرنیلوں نے ہی لگا رکھا ہے، ورنہ اس سے پہلے جو سیاستدان تھے، مولانا مودودی، باچا خان، سہروردی اور دولتانہ اور اسی طرح کے دیگر لوگ، ولی خان، آپ ان پہ کوئی بھی الزام لگا سکتے ہیں، ان کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں، خود ذوالفقار علی بھٹو، لیکن ان پر کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتے۔ اگر یہ وجہ ہوتی تو نواز شریف کو ہٹا کر جنرل پرویز مشرف ق لیگ اور MQM کی سرپرستی کیوں کرتے؟ اگر یہ وجہ تھی تو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں سے کرپٹ ترین لوگوں کو جمع کر کے جرنیلوں نے عمران خان کے ساتھ شامل کیوں کروایا؟ ملک کی تمام مافیاز، وہ پراپرٹی مافیا ہو، وہ شوگر مافیا ہو، وہ کراچی کی کارپوریٹ سیکٹر کا مافیا ہو، وہ لاہور اور فیصل آباد کے انڈسٹریلسٹ مافیاز ہو، ان کو کیوں ان کے گرد جمع کروایا؟ زرداری کے خلاف الزام یہ تھا کہ وہ حسین حقانی کے ذریعے امریکہ کے ساتھ مل کر اپنی حکومت کی بقا کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، لیکن اگر یہی وجہ تھی تو پھر سنتھیا ریچی جیسی مشکوک امریکیوں اور امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور اسپین وغیرہ کی وفاداری کا حلف لینے والے انیل مسرت اور زلفی بخاری جیسے لوگوں کو عمران خان کے گرد کیوں جمع کیا گیا؟ حسین حقانی کے ساتھ امریکی عہدیداروں کے رابطوں پر معترض جرنیلوں کو زلفی بخاری جیسے بندے کے اسرائیل کے سب سے بڑے سرپرست اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کے ساتھ براہ راست واٹس ایپ رابطوں پر اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ جس طرح وہ حسین حقانی کے بلیک بیری کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اسی طرح یہ جانکاری کیوں نہیں کی گئی کہ زلفی بخاری کے واسطے جیرڈ کشنر کے ساتھ عمران خان کی کیا ڈیلیں ہو رہی ہیں؟ نواز شریف کے خلاف یہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ انڈیا کے ساتھ یاری لگا بیٹھا ہے، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ سب بہانے تھے۔ مودی کے دورے لاہور پر اعتراض تھا، لیکن عمران خان کی طرف سے مودی کے دوبارہ منتخب ہونے کی تمنا پر اعتراض نہیں تھا۔ اٹل بہاری واجپئی کے دورہ لاہور پر اعتراض تھا، لیکن عمران خان کی طرف سے ٹرمپ کو انڈیا کے معاملے میں ثالث بنانے کی استدعا پر اعتراض نہیں تھا۔ جہاں تک ڈان لیکس کا تعلق ہے تو میں تو اس وقت بھی اسے من گھڑت ڈرامہ قرار دے رہا تھا اور آج بھی قرار دے رہا ہوں۔ مختصر یہ کہ کرپشن، ڈان لیکس، میمو گیٹس وغیرہ یہ سب بہانے تھے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور عوام میں جڑے رکھنے والی جماعتیں نشانہ تھی، کرپشن اس کے لیے ایک بہانہ تھی، اور عمران خان کی صورت میں اپنے ایک کٹ پتی کو لا کر ہائیبرڈ نظام لانا اصل مقصد اور ٹھکانہ تھا۔ ویسے تو ہر سیاسی پروجیکٹ کی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی نہ کوئی قیمت ادا کی، لیکن عمرانی پروجیکٹ کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا، تمام سیاسی، مذہبی اور سیاسی جماعتوں کو دیوار سے لگا دیا گیا۔ اور یہ جو فوج اور عوام کی دوری ہے، یہ دراصل پچھلے 2 اشروں میں پیدا ہوئی، جسے عمران خان نے صرف کیش کیا۔ پھر عمرانی پروجیکٹ کے لیے میڈیا، عدلیہ اور نیب کی کریڈیبلٹی خاک میں ملا دی گئی، مذہب کے کارڈ تک کو استعمال کیا گیا، لیکن 3 سال میں
اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہوا کہ جس پروجیکٹ کے لیے انہوں نے سب سے بھاری قیمت دی ہے وہ ملک کے لیے بھٹو، نواز شریف اور قابلی وغیرہ سب سے بھاری ثابت ہو رہا ہے۔ چنانچہ ان کی غیر آئینی اور غیر قانونی سرپرستی ترک کر دی گئی اور یوں ناجائز فوجی بیساکھیوں پر کھڑی ان کی حکومت دھڑام سے گر گئی۔ لیکن جواب میں عمران خان نے وہ کچھ کیا کہ جنرل باجوہ تو کیا، جنرل فیض حمید وغیرہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ انہوں نے فوج کے خلاف وہ زبان استعمال کی جو آج تک کسی بلوچ، پختون یا مہاجر قوم پرست نے بھی استعمال نہیں کی۔ امریکہ کے ساتھ میچ فکسنگ کر کے یہ پہلے یوں جھوٹ پھیلایا کہ میری حکومت فوج نے امریکہ کے ایما پہ ختم کی اور اب اسی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ذریعے پاکستانی فوج کو بلیک میل کر رہا ہے۔ پاکستان مخالف انڈین ریٹائرڈ میجر گوریو آریہ نے کئی ماہ قبل کہہ دیا تھا کہ انڈین را اور فوج نے مل کر پاکستانی فوج کو 70 سال میں وہ نقصان نہیں پہنچایا جو صرف عمران خان پہنچا رہا ہے۔ پہلے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کی بات میں مبالغہ ہے، لیکن 2 روز قبل اپنی گرفتاری کے رد عمل نے عمران خان نے لوگوں کے ذریعے ایک منظم منصوبے کے تحت جس طرح GHQ، کور کمانڈر ہاؤس اور سب سے بڑھ کر شہداء کے یادگاروں پر حملے کرائے، اس نے نہ صرف انڈین میجر کی باتوں کو درست ثابت کیا بلکہ خود افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل احمد شریف چودھری کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ جو کام ملک کے ابدی دشمن 75 سال نہ کر سکے وہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اوڑے ہوئے اس گروہ نے کر دکھایا ہے۔ بہرحال یہ سبق ہے ہماری فوج کے لیے کہ وہ عمرانی پروجیکٹ کو بند کر کے ہمیشہ کے لیے سیاسی انجینئرنگ سے تائب ہو جائے۔ عمرانی پروجیکٹ کے لیے انہوں نے جو گناہ کیے اس کی ممکن حد تک تلافی کر کے اپنے آئینی ادارے میں چلا جائے، لیکن صرف اسٹیبلشمنٹ کا توبہ بھی کافی نہیں۔ سیاستدانوں کو بھی یہ توبہ کرنا پڑے گا کہ وہ کرپشن اور نااہلی کے ذریعے اپنے آپ کو دیگر ریاستی اداروں کے لیے ترنوالا نہیں بنائیں گے اور نہ ان کے کاموں کو استعمال کریں گے۔ اسی طرح ان صحافیوں، اینکرز، میڈیا مالکان اور ججز کو بھی توبہ کرنا پڑے گا جو عمرانی پروجیکٹ کے لیے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوئے۔ یہ توبہ کا وقت ہے اور سب کے لیے توبہ کا وقت ہے، لیکن توبہ قبول تب ہوتا ہے کہ جب پہلے کیے گئے گناہ کی تلافی کی جائے۔ اس لیے توبہ کر کے پہلے فوج، ججز اور میڈیا کو اپنے اپنے حصے کی تلافی کرنی ہوگی، ورنہ پھر ہم سب کے گناہوں کا کفارہ خدا نخواستہ اس پورے ملک اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو ادا کرنا ہوگا۔